تو یہ ایک ضرور سوچنا چاہیے انسان کو اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک فکر، ایک سوچ ضرور ہو کہ زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے اور زیادہ زندگی، ساری زندگی ہم کیسے گزاریں، زندگی کیسے گزاری تھی. یہ سوچ فکر انسان کو اس میں بہت زیادہ کرنی چاہیے اس مہینے کے اندر. اور جب یہ سوچ اور فکر آئے گی تو انشاءاللہ زندگی کو تبدیل کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگی. سب سے بڑی سوچ جو ہے انسان کی وہ یہ ہونی چاہیے، جب یہ فکر آ جائے تو بہت بڑی فکر ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ مجھ سے گناہ کیوں ہوتے ہیں. That's the very important thing. بھائی گناہ کیوں ہو جاتے ہیں مجھ سے؟ جب گناہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ہمیں کسی حکم دے رہے ہیں کرنے کا یا نہ کرنے کا، پھر ہم اس کی نافرمانی کیسے کر جاتے ہیں؟ بھئی یہ کیا وجہ ہے؟ آخر ہمارے پاس ایمان ہے، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور ذکر بھی کر لیتے ہیں، تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کو حکم آتے ہیں تو ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہے. یہ کیوں گناہ ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا حقیقت میں؟ علماء کرام نے قرآن و حدیث سے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب یہ فکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ بھئی یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ بیان فرمائی. ظاہر جب کسی چیز کی وجہ پتہ لگ جائے تو پھر کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے. کسی بیماری کا پتہ لگ جائے کہ اس میں یہ بیماری ہے تو بہت آسانی سے پھر وہ بیماری کنٹرول انسان کر سکتا ہے. اس کو پتہ نہ چلے تو بیماری بڑھتی رہتی ہے. تو یقیناً اگر ہمیں اب یہ پتہ لگے کہ بھئی یہ گناہ کی وجہ کیا ہے تو یقیناً اللہ کے فضل سے پھر ہمیں جب پتہ لگے گا کہ اس کی وجہ یہ گناہ کی وجہ یہ ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچے گا. گناہ چھوٹی چیز تو ہے نہیں. گناہ کا نام ہے جہنم، نافرمانی کا نام جہنم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کتنی بڑی سزا ہے گناہ کی، آپ یہ دیکھیں. گناہ کیا نہیں، جہنم میں گیا نہیں، یا تو جہنم میں جا کے جہنم میں دھلے گا یا پھر اللہ سے توبہ کریں گے تب ختم ہوگا. من ہے ہی نہیں. اگر اللہ سے توبہ توفیق ملی نہ زندگی میں، جہنم. ایمان کی برکت سے جہنم کی آگ سے جلنے کے بعد گناہ پھر یہ ہوگا کہ اینڈ میں اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن کیا جہنم میں رہنا گوارا کر سکتا ہے کوئی آدمی گناہوں کو صاف کرانے کے لیے؟ موقع یہاں اچھا نہیں ہے کہ آدمی یہیں سے صاف کرا لے. تو یہ ایک فکر کہ کتنی بڑی سوچ ہے کہ یار اس گناہ سے چھٹکارا ملے تو جان چھٹے ہماری. اور دیں آپ خود دیکھیں کہ کچھ دن یہ ہم رمضان کی گزار رہے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا ہے تو کتنی ہلکا وجود ہے انسان کا. ایک روحانی کیفیت موجود رہتی ہے. انسان ہر وقت ایک ایسے محسوس ہوتا ہے آدمی کو بہت ہلکا ہے. تو ساری زندگی کا ایسے گزرے الحمدللہ بغیر گناہوں کے، تو مجھے بتائیں کتنی پیاری زندگی ہوگی انسان کی. وجہ گناہ کی جو بتائی ہے ایک لفظ ہے اس کا اصل. ساری وجوہات جتنے بھی گناہ پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ ایک ہے اور وہ ہے غفلت. اگر انسان اس غفلت کو پکڑ لے، قابو کر لے، الحمدللہ جیسے غفلت اس نے غلبہ پایا، قابو کیا، اللہ کے فضل سے ہر حکم اللہ کا ماننا شروع کر دیتا ہے. اور نہ صرف مانتا ہے بلکہ کیا ہے کہ اس کو لطف آتا ہے ماننے میں. لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو پیچھے پڑتے ہیں اور جو کچھ بھی کہتے ہیں، بٹ ہی انجوائے. وہ لطف لیتا ہے کہ یار اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اس میں میرے کام میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی، میری زندگی میں یہ چیز رکاوٹ بنی ہی نہیں سکتی کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. یہ اللہ کا حکم ہے جو میں نے مانا ہے. وہ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے خود سے، غفلت دور ہوگی نا. اس گناہ کا احساس اس میں اتنا پیدا ہو گیا جو بالکل دبا ہوا تھا غفلت کے اندر. وہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا میں گناہ ہے، وہ ایڈمٹ ہی نہیں کرتا تھا گناہ. اب یہ تو ہونے سے رہا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کھول کے دکھا دے، دیکھ تو یہ جو گناہ کر رہا ہے تو تو اس طرح جہنم میں جائے گا. حالانکہ یہ سب کچھ بھی ہو چکا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اپنی آنکھیں مبارک سے دیکھنے کے بعد وہ ہمیں سب کچھ بتا بھی دیا ہے، تو اس سے بڑا یقین ہے یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں نبی کریم نے جو فرما دیا، تو سب سے بڑا یقین ہے۔ یہ دو کیفیتیں بتائی ہیں اللہ کے صحابی نے، دو کیفیتیں بیان فرمائی ہیں کہ جب میں آپ کی صحبت میں آتا ہوں، بیٹھتا ہوں، تو مختلف انسان ہوتا ہوں، ایک اعلیٰ درجے کا انسان بن جاتا ہوں روحانی، لیکن واپس جب میں جاتا ہوں دنیا کے حالات میں، بیوی بچے کاروبار یہ سب ہماری زندگی میں ہوتے ہیں نا بھائی، ہوتے ہیں نا، اس لیے تو جب میں واپس جاتا ہوں تو میرا حالت کیا ہوتا ہے؟ منافق ہو جاتا ہوں۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جو حالات ہمارے بگڑتے ہیں، جو غفلت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کہ دنیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت انسان دنیا کے کاروبار میں ہوتا ہے، بیوی بچوں میں ہوتا ہے، کسی لین دین میں ہوتا ہے، جو تو زندگی کے پارٹ آف لائف ہے، تو ہم نے کرنا ہے، اس سے تو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ ٹیکسی چلانی ہے، کاروبار کرنا ہے، کسی نے جاب کرنا ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، کیا ایکسپریشن آف لائف تھی یہ ایک صحابی نے، سوچیں آپ کیا دین بنایا اس وقت، یعنی ایک ایسا ہمارے لیے ایکسپیکٹ کھول دیا۔ اسلام یہ کہتا نہیں کہ آپ گھر چھوڑ دیں، بیوی چھوڑ دیں، بچے چھوڑ دیں، تفریح نہ کریں، باہر نہ جائیں، کھائیں پیئیں نہ، جو چاہے آپ کریں، اسلام ہے یہ شریع حدود، سب کو پکنک کریں، باہر جائیں، جو کچھ کریں، الحمدللہ پکنک کر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، نماز آپ کی قضا نہیں ہو رہی، فابیہ اللہ کی نعمت میں انعام ہے الحمدللہ آپ کا، زندگی شرط ہے، کہیں آپ کو قید نہیں کیا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں تو ہیں جو انسان کرتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز نقطہ سے یہ بتایا کہ ان تمام چیزوں کی جو کیفیات ہے دنیا کی، اس میں ایک چیز جو چھپی ہوئی وہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں تجھے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں سب غافل کرنے والی چیزیں، دنیا ہے ہی ملول، ہر چیز آپ کو غافل کرے گی۔ تو آپ بلیم نہ کریں دنیا کو کہ بیوی کو چھوڑ دیں، نہیں یا میں یہ مجھے غافل کرتی ہے، بچوں کو چھوڑ دیں یہ مجھے غافل کرتا ہے، باپ کو چھوڑ دیں، ماں کو چھوڑ دیں، گھر کو چھوڑ دیں، نہیں یہ مجھے غافل کرتا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ نہیں، اس میں موجود رہنا ہے۔ صحابی کی زندگی بتائی جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے یہ علاج نہیں بتایا کہ تو سب کچھ چھوڑ دے۔ بڑے غور سے دونوں باتوں کو سنا کہ جب اچھے کام کی طرف آتا ہوں تو میری زندگی بدل جاتی ہے، لیکن جب میں واپس جاتا ہوں تو زندگی میری منافقوں والی ہوتی ہے۔ ان بٹوین مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہاؤ کین آئی کنٹرول مائی سیلف، کہ ایسی زندگی ہو کانسٹنٹ کہ جیسے یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں، باہر جاؤں، بیوی بچوں میں کام کروں تو بالکل اسی طرح وہاں بھی رہوں میں۔ سبحان اللہ، غفلت وہاں بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہاں تو ایک فکرہ چلتا تھا، الحمدللہ پوری کائنات صحیح ہو جاتی تھی ایک فکرے سے۔ ساری بات اپنے صحابی کی سنی، الحمدللہ یہ بات ہم تک پہنچی۔ اللہ کرے ہم اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق رہے کہ ہم کسی جگہ بھی اسلام کو دو نہیں کر سکتے۔ منافقت ہے، صحابی بتا رہا ہے، ایک صحابی کہہ رہا ہے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مسجد سے نکلنے کے بعد میں فضول بکواس کروں، میں کہوں جی مسلمان رہ گیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں منافق ہو گیا۔ اس حالت میں انسان کی موت آ جائے تو مسلمان مرے گا، مجھے بتایا کیا کرنا ہے ہم نے کہ ہماری کانسٹنٹ ایک حالت ہونی چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن وہاں بھی یہی حالت ہو کہ جیسے ایک نیک عمل کرنے کے وقت ہماری حالت ہوتی ہے، یہ دونوں حالتیں ہماری ایک ساتھ موجود ہوں۔ ہمیں ایسی زندگی چاہیے اسلام کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے ایک جواب دیا بڑا پیارا، ساعتن فسا، چھوٹی سی چیز ہے۔ میرے پیارے صحابی مسکرا کے فرمایا اللہ کے نبی نے بغیر کسی گھبراہٹ کے، اس میں فکر کی کیا بات ہے؟ بڑے عجیب اس حدیث کا تفصیل فرمائی ہے مفسرین عاشقین نے، الحمدللہ بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ ساعتن فسا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی یہ جو تیری کیفیت ہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہو سکتی، یہ بدلتی رہتی ہے جو تو بتا رہے، واقعی صحیح ایسا ہی ہوتا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہوگا۔ کیوں کہ اللہ نے دنیا کے اندر غفلت پیدا کی ہوئی ہے، دنیا کے ہر کام میں غفلت موجود ہے، تو یہ تو ہوگا۔ ساعتن فسا، یہ تو بدلے گی، اللہ میں کیفیت بدلے گی، لیکن جب کرنا کیا چاہیے اس کیفیت کو بدلنے کے لیے؟ سبحان اللہ،
وہ کام ہم نے کرنا ہے کہ تجھے پھر ایسا کرنا چاہیے کہ تو کوئی ایسا کام کر، جب یہ تیری کیفیت ہو تو دیکھ بدلے تو فوراً تو وہ کام کر لے کہ جس کے بعد تیری کیفیت دوبارہ وہی ہو جائے. سبحان اللہ. ساتم فسا کا مطلب یہ لیا ہے مفسرین نے، تو اپنی کیفیت کو دوبارہ اس حالت پہ لے کے کوئی ایسا کام تو کر تو تیری کیفیت فوراً ویسی آ جائے گی. یا رسول اللہ. حدیث تو ختم ہوتی ہے، دوسری حدیثوں کے حوالے سے میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو کون سی کیفیت ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا؟ کون سا ایسا عمل ہے تو فوراً انسان کی اسی وقت کیفیت بدل جائے، کانسٹنٹ ایک لائف میں انسان رہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایک عمل اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. رَتْبٌ لِسَانٌ. اللہ کے نبی بتایا ہر وقت تیری زبان، تیری دل کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تل ہونی چاہیے.